معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین رؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ سورہ زمر کی یہ تیسری نشست ہے، تو انشاءاللہ اب سورہ زمر کی اگلی آیات سے ہم سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور دوسرے لوگ جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، ان کو زندگی دوبارہ لوٹا دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اور یہ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ بے شک ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارش کرنے والے بنا لیے ہیں؟ کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارش کرنے والے بنا لیے ہیں؟ اور اگلی آیت میں ہے، اے محبوب آپ فرمائیے کیا یہ بت کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں اور سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں، مگر پھر بھی تم انہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا سمجھو گے؟ یعنی یہ بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان کی بت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تم مٹی سے بناتے ہو اور مٹی سے توڑ دیتے ہو، یعنی تم اپنی مرضی سے بناتے ہو۔ کسی کی ناک لمبی کر دیتے ہو، کسی کے ہونٹ موٹے کر دیتے ہو، کسی کے کان لمبے کر دیتے ہو، کسی کے پیر بڑے کر دیتے ہو، کسی کے ہاتھ چھوٹے کر دیتے ہو، کسی کے سینے بڑے کر دیتے ہو۔ یہ تمہاری بناوٹ ہے اور تم بنا کر کے اس کو لیپ اور پوت کر کے تم ہی خود ہی اس کو پوجتے ہو۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرمائیے کیا یہ بت کسی چیز کے بھی مالک نہ ہو اور سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں، مگر پھر بھی تم انہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا سمجھو گے؟ یعنی یہ بت کی جو تم پوجا کرتے ہو، ان کو نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نہ یہ سوچ سکتے ہیں، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو کیا تم اللہ کی بارگاہ میں اس کو سفارش کرنے والا سمجھو گے؟ یعنی بروز قیامت کیا تمہاری یہ سفارش کریں گے؟ کیا یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہے نا وسیلے کے طور پہ، سفارش کے طور پہ تمہیں تمہارے گناہوں کو بخشوائیں گے؟ پھر اگلی آیت میں، اے محبوب آپ فرمائیے تمام شفاعتیں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ کیا تمام شفاعتیں، تمام ریفرنسز کس کے پاس ہیں؟ صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ جسے چاہے گا اسے سفارشی بنائے گا، شفیع بنائے گا، شفاعت کا اختیار دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خیر شفیع ہوں گے ہی، وہ اپنی امت کو بخشوائیں گے ہی، اور اس کے بعد جو ہے تمام انبیاء اس کے بعد اپنی امت کو بخشوائیں گے، اور اس طرح سے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ان کے جو دوست ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، یعنی سفارش کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا لازمی ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، کوئی مومن نہ ہو، تو وہ اگر مومن نہ ہو تو اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ کیا اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اللہ کی یاد کی جائے اکیلے میں، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر سن نہیں سکتے۔ یعنی چونکہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ اللہ کا ذکر سن نہیں سکتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جب بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بت کی بات آتی ہے، جب شرک کی بات آتی ہے، جب بتوں کو پوجا کرنے کی بات آتی ہے، تو کیا وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے، اے اللہ
اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے پوشیدہ اور ظاہری تمام چیزوں کو حقیقی طور پر جاننے والے، تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان وہ تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 46 میں ہے، جو اس آیت کو پڑھ کر دعا مانگے گا، یعنی سورہ زمر کی آیت نمبر 46 کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر اس آیت کو پڑھ کر اگر کوئی دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فی یختلفون۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے باری تعالیٰ آج تک ہم نے جتنی بھی جائز دعائیں کی، تمنائیں کی، آرزو کی، ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو قبول فرما۔ یعنی دعا کیا ہے؟ دعا جو ہے وہ ہماری عبادت کا مغز ہے، یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور دفع فرمائے گا۔ اور دعا ایک ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو دعا جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، کفر و شرک اختیار کیا، اگر ان کے لیے ساری زمین کی دولت ہو، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ ان کا ہو، اور جو کچھ زمین ہے ان کا ہو، اور ایسا اور بھی ان کے پاس ہو، یعنی ساری دنیا کی دولت سے دوگنی دولت ان کے پاس ہو، تو آج وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ضرور اگر اتنی دولت ہوتی تو اللہ کے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ دے دیتے اور فدیہ میں پیش کر دیتے، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ پیش کرنے کو تیار ہو جاتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو عذاب ہونے والا ہے وہ عذاب کی ہولناکیاں ایسی ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور بہت دولت ہو، اتنی دولت ہو جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جس کو ہم گن نہیں سکتے، بے شمار دولت ہو، اور اس دولت کے بعد اور دوگنی دولت بھی ہو، تو بروز قیامت یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ کاش اگر میرے پاس سارے جہانوں کی دولت ہوتی تو بھی میں اس عذاب سے چھڑانے کے لیے ہم ساری دولت آپ کی بارگاہ میں قربان کر دیتے۔ پھر اگلے آیت میں ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہ کیا کرتے تھے، جن باتوں کا تصور بھی نہیں لا سکتے تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا ہولناک عذاب وہاں پہ ہوگا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے روز عطا فرمائے گا، اور وہ بہت خوف سے ہوں گے اور بہت وہ کانپ رہے ہوں گے، اور جو انہوں نے گناہ کیے وہ گناہ ان کے لیے ظاہر ہوں گے۔ انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہمارے گناہ بروز قیامت اس طرح ظاہر ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ اللہ کی آیت کیا ہے؟ جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ یعنی انسان کی کیفیات مختلف ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ خوشی میں انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی کا جب موقع ہوتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور غم میں کیا ہے کہ شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں طنز کرتا ہے، تنقید کر رہا، یا اللہ ہم سے کون سی خطا ہو گئی، معاذ اللہ۔ سارے زندگی وہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، فریب کرتا ہے، جال سازی کرتا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے اللہ ہم سے کون سی گناہ ہو گئی، ہم سے کون سا خطا ہو گیا، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی جس کی سزا تو ہمیں دے رہا ہے۔ یعنی ساری زندگی اس نے نمازوں کو قضا کیا، ساری زندگی اس نے روزے کو قضا کیا، ساری زندگی اس نے غلط کام میں گزاری، لیکن
کیا کہتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ شکوہ شکایت کرتا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی، ہم نے کسی کو آج تک تکلیف نہیں دی، ہم نے کسی پہ آج تک ظلم نہیں کیا، لیکن ہم پہ یہ مصیبت آ گئی۔ یعنی نہ وہ صبر کرتا ہے نہ وہ شکر کرتا ہے۔ جب خوشی آتی ہے وہ شکر نہیں کرتا، اور جب اس کے پاس مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتا، شکوہ کرتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو یہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے، پھر جب ہم ہماری طرف سے اسے نعمت عطا فرماتے ہیں، جب ہم اسے نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ پرانے وقت کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہی اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میری معلومات ہے۔ یعنی اس کے پاس کوئی ایشوز آتے ہیں، کوئی پرابلمس ہوتی ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ ارے بہت زیادہ طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ جو ہے نا، بہت دعائیں کرتا ہے۔ جب اس کے پاس مصیبت آتی ہے بہت دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ ہمارے پاس بہت ساری پرابلمس ہے، ہمارے پاس یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، باری تعالیٰ ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے، اس کو دور کر دے، اے باری تعالیٰ ہمیں رزق کو شادہ عطا فرما دے، اے باری تعالیٰ ہماری والدہ کی طبیعت ٹھیک کر دے، اے باری تعالیٰ ہمارے والدین کو نیک بنا دے، اے باری تعالیٰ ہمارے بھائی اور بہنوں کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی جو بھی مصیبتیں ہیں، پریشانی ہے، بیماری ہے، اس کے بعد روزی کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، کوئی بھی دنیاوی پریشانی ہوگی، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں خوب روئے گا؟ اس کے بعد جب پریشانی ختم ہو جائے گی تو کیا کہے گا؟ یہ بس میرا کمال ہے، میں اس ہاسپٹل میں گیا، میں نے ایڈمٹ کیا، اس کے بعد جو ہے اگر میں نہیں ہوتا تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو پاتی، اگر میں نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی اپنی بڑائی وہ کرنے لگتا ہے اور وہ اللہ کو پھر بھول جاتا ہے۔ پھر اگلے آیت میں ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ سب اس وجہ سے ملا کہ میرے علم کی وجہ سے اور میرے معلومات کی وجہ سے مجھے ملا، اس کی زبان پر بڑائی اور فخر کے کلمات ہوتے ہیں۔ پھر اگلے آیت میں ہے، نہیں بلکہ یہ بات نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ یعنی اللہ کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، کسی کو کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے۔ اور ہاں لیکن ان میں سے اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں۔ کیا؟ ان میں سے اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں۔ بے شک یہ باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہیں، تو جو وہ کچھ کماتے تھے ان مال نے انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچایا، یہ مال انہیں کچھ کام نہ آیا۔ جو کچھ انہوں نے گناہ کیے ان گناہوں کی نحوستوں نے انہیں پکڑ لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں سے ظلم ان عنقریب ان کے برے کاموں کی نحوست ان پہ پہنچے گی۔ یعنی جن لوگوں نے اپنی زندگی کو برے اعمال میں، برے عمل میں اور بد کرداری میں گزاری، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ ہمیشہ نحوست کا شکار رہیں۔ یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پریشانی آتی ہے، جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہی پریشانی آتی ہے۔ غلط کام سے کیسے؟ اللہ کو بھول جانا، اللہ پہ طنز کرنا، کسی پہ ظلم کرنا۔ اس کے بعد جو ہے جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم پہ پریشانی آتی ہے۔ وہی اللہ فرماتا ہے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ یعنی یہ کفار، یعنی یہ مشرکین، یعنی یہ ناشکری کرنے والے، یعنی یہ جو بدبخت لوگ ہیں جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، مگر جب انہیں مصیبت آتی ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں اور بدبختی میں، نحوست میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے انسان کیسے گناہ کرتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جو ہے کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے، کس لیے؟ وہ روزی حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے۔ یعنی روزی حاصل کرنے کے لیے وہ نمازوں کو قضا کرتا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے وہ چغلی کرتا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے وہ غیبت کرتا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے وہ فلموں میں کام کرتا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے وہ ایکٹنگ کرتا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے وہ ڈانس کرتا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے وہ سنگنگ کرتا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے وہ سامان کو فالتو سامان کو اچھا سامان بول کے بیچتا ہے۔ روزی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو کیا وہ حرام کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
ہے نا, کچا مال کو پکا مال بول کے بیچتا ہے. اس طرح سے روزی حاصل کرنے کے لیے جو بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں یہ سب روزی سے منسلک ہوتے ہیں. تو ولید بن مغیرہ, ابو جہل کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی. آپس میں کیا گفتگو ہوئی تھی, ہے نا, ابو جہل نے کہا تھا ولید بن مغیرہ کو, پتہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, اور اسلام صحیح دین ہے, سچا دین ہے, صراط مستقیم ہے, یعنی اسلام ہی سے جو ہے وہ ہمیں سچا دین مل سکتا ہے. ولید بن مغیرہ کو کہا, کہنا نہیں, لیکن ایک بات پتہ ہے, اگر ہم لوگ اسلام قبول کر لیں گے, کیا اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے. ولید بن مغیرہ کو کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے, اگر ہم اسلام کو اپنا لیں گے, اگر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی, ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی, ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی, ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. ہم جو مکے میں بڑے سردار ہیں یہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, مگر ہم نے مان لیا تو ہماری سرداری چلے جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ آج کا جو دور ہے وہ گناہوں کی طرف ہے اور گناہوں کو اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ جو ہیں آج دیکھ لیں کہ آج برقع دیکھ لیں, لڑکیاں کیسا برقع پہنتی ہیں کہ جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں. وہ خود کو کہتی ہیں برقع ہے لیکن وہ جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایڈورٹیزمنٹ میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہے ننگی خواتین ہوتی ہیں, برہنہ خواتین ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں, بکینیز میں, اسکرٹس میں جسم کے اعضاء دکھائی دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جسم پہ کپڑا ہی نہیں. تو کیا ہے, یہ فحاشی ہے, یہ عریانی ہے اور ماڈرنائزیشن کا نام دے دیا گیا ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنے ہاتھوں کو کھلا رہ سکتے ہیں, پردہ کرنا, نقاب لگانا ضروری نہیں ہے. کیوں کہ ہم کے لڑکیوں کو آزادی دینی چاہیے, روشن خیالی چاہتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کیا کہ لبرٹی چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آزادی چاہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں. جب آپ آزاد کرتے ہیں اس طرح سے لڑکیوں کو تو کیا ہوتا ہے, آپ جو ہیں یورپین کنٹریز میں آپ چلے جائیں, یورپین کنٹریز میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہیں لڑکیاں وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے مردوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے وہاں پہ کرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں, ریپ بھی زیادہ ہوتے ہیں, زنا بھی زیادہ ہوتا ہے. اس طرح سے جو ہے نا وہاں پہ خواتین آپ دیکھ لیں, یورپین کنٹریز میں آپ چلے جائیں, یو ایس میں, یو کے میں, فرانس میں, جرمنی میں, یہاں پہ جو کنورشن ریٹ ہے, وہاں پہ جو ریورشن ریٹ ہے, یہاں پہ جو اسلام میں جو لوگ داخلہ لے رہے ہیں, جو عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں, اس میں زیادہ تر جو کنٹریز ہیں وہ یو کے, یو ایس, کینیڈا, یہ سارے یورپین کنٹریز والے جو ہیں, یہ مغربی ممالک والے لوگ, یہ لوگ اسلام میں داخل, اور خاص کر لڑکیاں اس میں داخل ہو رہی ہیں. کیوں کہ جب وہ اسلام کو پڑھتی ہیں تو اسلام میں عورتوں کا مقام دیا جاتا ہے, اسلام میں عورتوں کا مرتبہ دیا جاتا ہے, اسلام میں عورتوں کو پردہ دیا جاتا ہے, اسلام میں عورتوں کو حجاب دیا جاتا ہے, اسلام میں عورتوں کی عزت دی جاتی ہے, اسلام میں عورتوں کو برتریت دی جاتی ہے. لیکن کیا ان لوگوں میں کیا ہے, آزادی کے نام پہ فحاشی عام کرتے ہیں, عیاشی کے نام پہ, ہے نا, آزادی کے نام پہ کیا وہ غلط کاموں کو اور زندگی کو ختم کرتے ہیں. کیسے؟ جب لڑکی کی عمر 15 سال کی ہوتی ہے تو وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بناتے ہیں, ایک دوسرے کپل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بہت سارے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں, کیا لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب 15 سال کی آزادی ہے, جب لڑکیوں کو کچھ پرابلم نہیں ہے, ماں باپ کو کچھ پرابلم نہیں ہے, تو کیا ہوا, لڑکے لڑکیاں ساتھ گھومتے ہیں, اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہیں, یعنی سارے عمل ہوتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں کیسز وغیرہ اور جو بھی عمل جو ازدواجی زندگی میں پائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے جب چونکہ فحاشی عام ہے, چونکہ عریانی عام ہے, چونکہ بے حیائی عام ہے, تو دوسرا لڑکا پھر اس لڑکی سے باتیں کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے پہلے والا لڑکا اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور بریک اپ ہو جاتا ہے. پھر دوسرا لڑکا آتا ہے, تیسرا لڑکا آتا ہے, اس کے بعد جو ہے لیونگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے شادی اگر ہو بھی جاتی ہے, اس کے بعد چونکہ اس لڑکی کی عادت بن چکی تھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا, دوسرے لوگوں کے ساتھ جلنا, دوسرے لوگوں سے باتیں کرنا, یعنی فحاشی عام ہے, بے حیائی عام ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے, کیوں اس کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے, 35 سال میں شادی ہوتی ہے, اس کا ایک بچہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے
وہ لڑکی کسی سے جا کر بات بھی کرتی ہے تو اس کے شوہر کو خراب لگتا ہے. اب جب اس کے شوہر کو خراب لگتا ہے تو ڈیورس ہو جاتا ہے, اور جب ڈیورس ہو جاتا ہے تو وہ لڑکی چونکہ 40 سال کی عمر ہو گئی, اب نہ اس کے پاس باپ ہے, نہ اس کی ماں ہے, نہ اس کے جو ہیں بھائی بہن, کوئی بھی نہیں, وہ اکیلی رہ جاتی ہے, اور پوری زندگی ہے نا 60 70 80 90 سال کی عمر تک وہ کیا اکیلے گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے سماج میں عورتوں کا ہے نا واہیات اور فحاشی کے نام پہ کیا ہے, اور آزادی کے نام پہ کیا ہے, عورتوں کا استعمال ہے, عورتوں کو غلام بنانا ہے, عورتوں کو نوکر بنانا ہے, عورتوں کو گرانا ہے, عورتوں کو پست کرنا ہے, عورتوں کو نیچے کرنا ہے, عورتوں کو زمین میں رکھنا ہے. مگر اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام بخشا ہے, عورتوں کو عزیت بخشی ہے, عورتوں کو ہے نا عظمت بخشی ہے. کیا کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا, اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں رکھی گئیں جو اس کے حق میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے مذہب کے اندر عورتوں کو بھی اتنا ہی حق دیا ہے جتنا مردوں کو حق دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم عورتوں کو تعلیم دیں کہ وہ پردہ کریں اور خود کو پردہ کے ذریعہ باشعور بنائیں اور عقل مند بنائیں اور اپنے معیار کو بلند کریں اور اپنی حقیقت کو بلند کریں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا آئیڈیل بنائیں عورتوں کے لیے. پھر اگلی آیت میں ہے, کیا وہ جانتے نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی گشادہ فرمائے اور جس کے لیے چاہے تنگ فرمائے, بے شک ان تمام باتوں میں ضرور اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتی ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ روزی دینے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. کیا یعنی تم اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اگر تمہیں رزق چاہیے تو تمہیں وہ مل کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اگر رزق لکھا ہے تو وہ دانہ تم کھا کر رہو گے, وہ لقمہ تم کھا کر رہو گے, وہ لقمہ تمہارے زبان میں وہ آ جائے گا. کوئی فقیر لا کے دے دے گا, کوئی عالم تمہارے کے پاس لا کر دے دے گا. یعنی کوئی بھی شخص, تمہارا دوست, تمہارے احباب, تمہارے پڑوسی, راستے میں چلتے چلتے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہیں لا کر دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ کیا وہ جانتے نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ فرما دے. بے شک ان تمام باتوں میں ضرور اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتی ہیں, یعنی ایمان لانے والے ہی اس چیز کو سمجھیں گے. پھر 53 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے جانوں پر زیادتی کی اور ظلم کیا, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, عاجزی انکساری تواضع قناعت کے ذریعہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہو, توبہ کر دیتے ہو, کیا اس نیت سے توبہ کرتے ہو کہ تم دوبارہ گناہ نہ کرو گے, تو پھر وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا. اللہ نے کیا فرمایا, اللہ بہت بڑا, بے شک بڑا بخشنے والا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور جھک جاؤ, توبہ کر لو, اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ, توبہ کر لو اور اللہ کی ذات پر, اللہ کی رحمت پر امید رکھو, اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. اور جو اللہ نے تم پر, تمہارے رب نے قرآن نازل کیا, جو اچھا کلام نازل کیا, تم اچھی باتوں کی پیروی کرو. اس سے پہلے توبہ کر لو کہ اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. یعنی اللہ رب العزت کا عذاب آ سکتا ہے, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں ڈال سکتا ہے, اس دنیا میں بھی عذاب ڈال سکتا ہے. اس سے پہلے قوم سمود میں, قوم عاد میں, قوم لوط میں, قوم نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ڈالا اور وہ ہلاک ہو گئے اور وہ برباد ہو گئے. پھر کوئی جان یہ کہے ہائے میری بربادی, ہائے مجھ پر افسوس ہے, میں نے اللہ کے بارے میں جو باتیں کہیں اور جو کام کیے, آج میں تباہ ہو گیا اور ان گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا. اور ضرور میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا, میں ان باتوں کے مذاق میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے ڈرا رہا ہے, یا وہ جان
کہے گی اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو ضرور میں متقی بن جاتا. یعنی جب حشر کے میدان میں جب ان پہ عذاب آئے گا تو وہ یہ کہیں گے, کیا کہیں گے کہ جو ہے ان گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا, ان لوگوں نے مجھے بہکایا تھا اور میں اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اور یا وہ یہ کہیں گے کہ کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا اور میں نیک بن جاتا اور میں متقی بن جاتا. پھر اگلی آیت میں یا کوئی جان کہے گی جب وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے کل بروز قیامت, وہ کہیں گے کاش مجھے واپس پلٹنا مل جائے, یعنی کاش مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زمین پہ پیدا کر دے دوبارہ کچھ لمحوں کے لیے, بس کچھ دن کے لیے, کچھ سال کے لیے, بس میں دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دے, بس دنیا میں بھیج دے, ہم جائیں گے وہاں عبادت کریں گے, وہاں ریاضت کریں گے, ہر وقت بس تیری ہی عبادت کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. کیا ہے کوئی جان یا کوئی جان کہے گی جب وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کل بروز قیامت کہیں گے کاش مجھے واپس پلٹنا مل جائے, کاش دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو میں نیک وکار میں ہو جاؤں گا, اب کبھی گناہ نہیں کروں گا. پھر اگلی آیت میں ہاں کیوں نہیں تیرے پاس میری آیتیں آئیں, اللہ نے کیا فرمایا, ہاں کیوں نہیں تیرے پاس میری آیتیں آئیں, تو نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا. اور اگر مسلمان آیتوں پر توجہ نہ دے اور اس پر عمل نہ کرے تو سمجھنا چاہیے کہ کتنی بڑی محرومی ہے. یعنی وہ تو کافروں کے لیے ہے کہ ان لوگوں نے آیتوں کو جھٹلایا, رسول کو جھٹلایا, اللہ کو جھٹلایا, اللہ کے دین کو جھٹلایا. ان کے لیے تو عذاب ہے ہی ہے, ان کے لیے تو جہنم ہے. لیکن مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, مسلمان گھر میں پیدا کیا, مسلمان پیدا کیا, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. اس کے بعد جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزر رہی ہے, نماز کو ترک کر کے گزر رہی ہے. اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا. گناہ کرنے کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ قرآن میں کئی صورت میں ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سمجھا بھی ہے, کیا کہ انسان گناہ کرتے کرتے جو ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیسے؟ گناہ اتنی زیادہ وہ کرتا ہے کہ حلال اور حرام کی فکر نہیں ہوتی, حلال اور حرام کی جو ہے نا وہ سوچ نہیں ہوتی. حلال اور حرام, حلال اور حرام جو ہے, سچ اور جھوٹ, زنا اور نیکی, اس میں فرق نہیں کرتا. سب کو بولتا ہے مشکل نہیں ہے, سب کرو, سب چلتا ہے, لبرٹی ہے, آزادی ہے, چلتا ہے, مشکل نہیں ہے, جوانی ہے, عیش کرو. اسے کرتے کرتے مر جاتا ہے, توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی اور پھر ایمان برباد ہو جاتا ہے. پھر اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یعنی ایک تو کافر اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور ایک مسلمان ہے کہ کہتا ہے کہ چاہے جتنے بھی گناہ کروں تو ڈائریکٹ ہمیں جنت ہی جانے آئے, تو ڈائریکٹ ہمیں جنت ملنی ہے. یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چونکہ ایمان والے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو مشکل نہیں ہے, ہم گناہ کریں گے ہمیں جنت ملے گی. کیا ہماری تو پکڑ ہو ہی نہیں سکتی. کیا وہ فرائض کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی بات نہیں کہی ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا, یہ تو بس مولویوں کی باتیں ہیں. کیا یہ تو بس مولوی کی باتیں ہیں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں, چلو اللہ کے دین کی طرف آؤ, چلو فجر کو اٹھ جاؤ, چلو ظہر میں چلو, نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. تو لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھو یہ مولوی ہو گیا ہے, دیکھو مولوی جیسی بات کرتا ہے. یعنی تنقید کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, ٹونٹنگ کرتے ہیں. کیا ارے یہ نمازی مولوی جیسی بات کرتا ہے, مولوی ہو گیا ہے, ملا ہو گیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے, وہ فرض اور واجبات سے انکار کرتے ہیں. اور حرام قطعی کو حلال, وہ تو بہت ہی بدنصیب شخص ہے. آج دیکھ لیں کہ حلال کیا ہوا جانور ہے یا جھٹکا ہے, وہ پتہ نہیں, جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں. ہندو ہوٹل میں بھی گئے, چکن کھا لیا, مٹن کھا لیا, حلال ہے یا حرام ہے نہیں, چکن کھا لیا, مٹن کھا لیا, سب کھاتے ہیں. کوئی حرام حلال کوئی تمیز نہیں ہے نا. شراب پی رہے ہیں, شراب رات بھر پی رہے ہیں, گانجا پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں. کوئی حرام حلال کی فکر نہیں ہے. بس زندگی گزارنی ہے, عیش کرنا ہے, لڑکیوں کے ساتھ سونا ہے, زندگی گزارنی ہے, راتیں گزارنی ہے, عیش کرنا ہے, موج کرنا ہے. زندگی دی ہے کہ یہ اللہ نے, کیا مشکل ہے, جوانی ایک بار آتی ہے, پھر کہتے ہیں زندگی نہ ملے گی دوبارہ. بیٹیوں کے ساتھ فوٹو کھنچاتے ہیں, بہن کے ساتھ فوٹو کھنچاتے ہیں, بیویوں کے ساتھ فوٹو کھنچاتے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ فوٹو کھنچاتے ہیں. خود کو فخر محسوس کرتے ہیں, میری 2 گرل فرینڈ ہیں, میری 4 گرل فرینڈ ہیں, میری 8 گرل فرینڈ ہیں. پتہ ہے
نہیں میری 6 گرل فرینڈ ہے، یعنی کمپٹیشن ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے لوگ تعریف کرتے ہیں، بھائی میرے پاس میں نے اس لڑکی کو پٹایا، میں نے اس لڑکی کو ڈن کیا. اس طرح سے جو ہے، اس طرح سے فحاشی اور یعنی ہے نا گناہ زنا عام ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے. نکاح مشکل ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے. نکاح مشکل ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے. حرام کام جو ہے آسان ہو چکا ہے، حلال مشکل ہو چکا ہے. اور ان کے چہرے کالے ہو گئے ہوں گے گناہوں کی نحوست کل بروز قیامت چہروں پر، ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی. پھر اگلی آیت میں ہے، کیا جہنم میں تکبر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں؟ کیا جہنم میں متکبر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً ہے. یعنی یہ متکبر لوگ، یہ تکبر کرنے والے، یہ غرور کرنے والے، یہ سینے کو تان کر چلنے والے، کیا یہی لوگ جہنم میں جائیں گے. تکبر نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ میرے بھائی. کیا کرنا ہے تکبر سے؟ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں مار دیے جاؤ گے، اسی مٹی میں دفن ہو جاؤ گے. جب تم بچپن میں تھے، جب تم بچے تھے تو تمہیں کوئی عقل نہیں تھی، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر تم بدعقل ہو جاؤ گے. یعنی بچپن اور بوڑھے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تکبر نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنے آپ کو کمتر و حقیر سمجھو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ متقی لوگوں کو نجات دے گا. کل بروز قیامت عیش میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، اور ان کی نجات کی وجہ، ان کی نجات کی جگہ پر، ان کی کامیابی کی جگہ پر کامیابی دی جائے گی. وہ جنت ہے. یعنی جو ان لوگوں نے نیکیاں کی، جو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ ان کے لیے کامیابی عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، جنت دے گا. انہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی. اب جنتیوں کا ذکر ہے، اب نیک بندوں کا ذکر ہے. یہ تو گناہ گاروں کا تو ذکر ہوا، پھر اب نیک بندوں کا ذکر ہے. کیا؟ انہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی، انہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے. آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. وہ جسے چاہتا، جتنا چاہتا اتنا عطا فرماتا ہے. کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب سوچیں، جنتیوں کا ذکر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ منافقوں کا، پھر کفار و مشرکین کا ذکر کیا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور اے محبوب آپ فرمائیے، اے جاہلوں، تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کروں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور بے شک اللہ کی طرف وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی، اور وہ وحی کیا، اور وہ وحی کیا تھی؟ اے لوگوں، اے تو نے شرک کیا، اللہ کے مد مقابل کسی کو ٹھہرایا، کسی کو معبود سمجھا، کسی کو الہ سمجھا، کسی کو خدا سمجھا، ضرور بضرور تیرے سارے عمل برباد ہو گئے. کیا کہ کسی کو تو نے خدا سمجھا، ضرور بضرور تیرے سارے عمل برباد ہو گئے. تو نے جو بھی سماجی کام کیے، جو بھی تو نے سوشل کام کیے، جو بھی ثقافتی کام کیا، جو بھی تم نے قوم کی خدمت کی، سب برباد ہو گئے. یعنی تم نے کسی مریض کی شفا کی، کسی بیمار کی تیمارداری کی، کسی کو جو جاب لیس تھے اس کو تم نے جاب دلایا، کوئی جاہل تھا اس کو تم نے علم سکھایا. یعنی جو بھی سماجی کام ہوتے ہیں تم نے ساری ان لوگوں کے سماجی کام کیے. لیکن کیا جو ہے تم نے بہت ساری مددگار کیے، چاہے پیسے کے معاملے میں، چاہے دولت کے معاملے میں، چاہے جو ہے نا اس کے کسی بھی ہیلپ کے معاملے میں تم نے ساری ہیلپ اسے کی، ان لوگوں کو، قوم کی خدمت کی، انسانی کی خدمت کی. لیکن سارے عمل برباد ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ تو نے کسی غیر اللہ کو پوجا، تم نے کسی کافر، کسی بت کو پوجا، تم نے کسی عبد کو پوجا. اسی لیے تیرے سارے عمل برباد ہو گئے.
اور تم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ جس رب نے نعمتیں دی ہیں اس کی بندہ فرما برداری کرے، اس کی تعریف بیان کرے، اس کا شکریہ ادا کہے اور کہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ جاننی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا تو لی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اب وہ چلا نہیں سکتا، تو اس نے اپنے نظام کو تقسیم کیا اور ہمارے ان بتوں کو الگ الگ نظام دیا۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، رکھتا ہے کہ اللہ نے نظام اولیاء فرشتوں کو دیا، انبیاء کو اختیارات دیے، لیکن مسلمان اور مشرکوں کے عقیدے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے فرشتوں کو جو نظام دیا ہے وہ اسی کی مرضی و مشیت ہے، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو یہ نظام دیا اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی کائنات کو چلا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز اور بے بس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کافروں کی یہ سوچ تھی، یہ کفار و مشرکین کی یہ سوچ تھی، یہ بتوں کو پوجا کرنے والوں کی یہ سوچ تھی کہ جو ہے وہ اس طرح سے معاذ اللہ یہ سوچتے تھے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ جب کہتا ہے کن تو ساری کائنات وجود میں آ جاتی ہے، وہ جب کہتا ہے ہو جا تو ساری کائنات بن جاتی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے ان کافروں نے اللہ کی قدر اور عظمت کو نہ جانا جیسا کہ جاننا چاہیے تھا۔ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمام زمینوں کو، تمام آسمانوں کو اللہ اپنی قدرت سے سمیٹ لے گا، اور یہ زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، باقی ہے اسی کو جو شرک کرتے ہیں، جن بتوں کو وہ خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں، انہیں خدا سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک و بلند و بالا ہے، یعنی جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کے سوا کوئی ساجی نہیں، وہ تمام باتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اسی کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اب قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اب جو ہے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ سور پھونکا جائے گا، یعنی پہلی سور پھونکی جائے گی، بس بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کو فنا ہے، سب کو موت ہے، مگر جسے اللہ چاہے اسے اس وقت موت سے محفوظ رکھے گا۔ اس سے مراد جنت اور جنت کی تمام چیزیں ہیں، اور جہنم کی تمام چیزیں ہیں، اور اسی طرح شہداء، اولیاء اور انبیاء۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، بس اس وقت یہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور قیامت کے منظر کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نئی زمین کو پیدا فرمائے گا، اور وہ زمین تانبے کی ہوگی، وہ زمین سورج کی روشنی میں چمک رہی ہوگی، جو سورج آگ برسا رہا ہوگا، شدید گرم ہوگا، زمین سورج کی گرمی کی وجہ سے انگارہ بن کے چمک رہی ہوگی۔ اور اگلی آیت میں ہے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے یہ انگارہ ہوگی، جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کے لیے انگارہ ہوگی، اور مومنین کے لیے یہ زمین انگارہ نہیں ہوگی بلکہ نور رب کے حصول کا باعث ہوگی، اور نامہ اعمال رکھے جائیں گے، اچھائیاں اور برائیاں سامنے ہوں گی، ہے نا۔ نبیوں کو اور شہداء کو، نیک لوگوں کو لایا جائے گا گواہ بنا کر، وہ لوگوں کے اعمال پر گواہی دیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہر جان نے جو کام کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں صرف نعمتیں ہی نعمتیں دے گا، اور جن لوگوں نے گناہ کیا ہوگا اس کے لیے جو ہے صرف جہنم اور آگ اور ویل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو کام کرتے تھے، اور ان کاموں کے مطابق ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی نظر آئے گی، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی شان ربوبیت کیا ہے۔ اور کافروں کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، گروہ در گروہ ان کے گروپس
کافروں کے جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کی خوف، چیخ اور پکار کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں، اگر انسان کو جو ہے قتل گاہ کی طرف لے جایا جائے، اگر انسان کو ہے نا موت کی طرف لے جائے، پھانسی کی طرف لے جایا جائے، تو مجرم کو پھانسی کے تختے پر لے جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ خوف میں ہوگا، وہ بہت ڈر رہا ہوگا، وہ بہت کانپ رہا ہوگا، اس کے جسم تھر تھرا رہے ہوں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، ان سے جہنم کے داروغہ حضرت مالک کہیں گے جو جہنم پہ مقرر کیے گئے فرشتے ہیں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں سمجھانے والا نہیں ملا تھا؟ تمہیں کسی نے تم کو سمجھایا نہیں تھا کہ وہ تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے، تمہیں بتاتے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے؟ یعنی وہ جہنم کے داروغہ پوچھیں گے، ہے نا، حضرت مالک علیہ السلام، کہ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ تمہیں تبلیغ کی نہیں کی گئی تھی؟ اور وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمیں سب معلوم تھا، مگر کیا کرے، ہاں لیکن کافروں پر عذاب کا کلمہ پورا ہو چکا تھا، ہم نے گناہ ایسے کیے کہ نصیب خراب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ہم پر تباہی تھی، اس لیے ہم نے نصیحتوں کو ہم نے قبول نہ کیا۔ ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے، پس متکبر لوگوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور بس متکبر لوگوں کا، غرور کرنے والے لوگوں کا، تکبر کرنے والے لوگوں کا کیا برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے۔ اب نیک لوگوں کا ذکر ہے، اور چلائے جائیں گے بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ کون لوگ؟ جو لوگ اپنے رب سے ڈرے اور گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزاری، وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ چلیں گے، اپنے بزرگان دین کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے ولیوں کے ساتھ۔ کسی کو عمر سے محبت ہوگی تو وہ عمر کے ساتھ چلے گا، کسی کو عثمان غنی سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ چلے گا، کسی کو علی سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ مومن تو ہر ایک ولی سے محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، میری جان مال عزت آبرو سب آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ اور اللہ ہمیں رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کا ہر لمحہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک یہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، جنت کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے تو جنت کے فرشتے حضرت رضوان کہیں گے السلام علیکم، تم بڑے خوب ہوئے، تم نے زندگی کی بازی جیت لی، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارا جنت میں داخلہ ہو گیا، اب تم جنت میں آ جاؤ، مبارک ہو مبارک ہو، یو آر موسٹ ویلکم، جسٹ کم ٹو جنہ۔ کیا کہیں گے؟ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں ہمیشہ رہو۔ اگر ہمیں کوئی نعمت ملے اور وہ نعمت عارضی ہو تو خوشی ہوتی ہے، مگر ایسی نعمت اتنی بڑی نہیں، لیکن وہ دائمی نعمت اور ایسی نعمت جو ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں اربوں خربوں 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 سال، کروڑ سال کی یہ نعمت ہوگی، سال بھی نہیں، ہے نا۔ اور وہ کہیں گے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ جو اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ اس نے ہم پر وعدہ پورا کر دیا اور اس نے توفیق دی کہ ہم جنت والے کام کریں، یہ اسی کا فضل ہے۔ اور اللہ نے وارث بنایا، اللہ نے ہمیں زمین کا جنت کا وارث بنایا، یہ اسی کا فضل ہے تاکہ ہم جنت میں رہیں جہاں ہم چاہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے اچھے عمل کرنے والوں کا کتنا پیارا اجر ہے، کتنی پیاری پیاری بہاریں ہیں، کتنی پیاری پیاری نعمتیں ہیں، کتنی بڑی بڑی جنت میں محلات ہیں، اور کتنی بڑی بڑی پانی شہد دودھ کی نہریں ہیں۔ اور کل بروز قیامت تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ورش کو تھامے ہوئے عرش الہی کے ارد گرد جمع ہوں گے اور وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام خوبیاں، اور کہا جائے گا تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں
جو رب العالمین ہے وہ نیک لوگوں کو اچھا صلہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذات کو، ہمارے صفات کو، ہمارے عمل کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہماری زبان کو، ہمارے جسم کے اعضاء کو اللہ کی طرف راغب کر دے، اللہ کی شان بیان کرنے میں، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنے میں، اللہ کی الوہیت کا اعلان کرنے میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں ہمارے سر کو، ہماری ناک کو، ہماری آنکھ کو، ہمارے سجدے کو، ہمارے دل کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اور یہی سوچ کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔